نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ آپ نے سوال فرمایا ہے کہ بہت سارے نوجوان جب امام کے ساتھ نماز بجماعت ادا کرتے ہیں تو ارکان میں پہل کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع کر لیتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ تو جی محترم دیکھیے، اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ ارکان نماز میں امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ جب مقتدی نے یہ نیت کی پیچھے امام کے، تو امام کے تابع ہی رہے، امام کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے، امام سے پہل نہ کرے، چونکہ حدیث پاک میں وعید آئی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر امام سے رکوع میں یا سجدے میں پہل کرے گا، اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے چہرے کو بگاڑ دے، گدھے جیسا کر دے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے جو اس حدیث پاک کو ضعیف سمجھتے تھے، قابل العمل نہیں سمجھتے تھے، تو وہ جان بوجھ کر امام سے کسی بھی رکن کے اندر پہل کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چہرہ گدھے جیسا کر دیا۔ اور ان کے پاس جو شاگرد پڑھنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ وہ پردے میں پڑھایا کرتے تھے، آگے پردہ ڈال دیتے تھے، اس کے بعد وہ سبق پڑھاتے تھے۔ اور ان کی حدیث پاک کے فن پر مہارت دیکھ کر، بہت بڑا علمی تبحر دیکھ کر، گہرائی اور گہرائی دیکھ کر، ہم نے ایک دن خواہش کی کہ اے ہمارے استاذ، اپنا چہرہ تو دکھائیں، ہمیں زیارت تو کرائیں، آپ اتنے بہت بڑے جید محدث ہیں، عالم ہیں، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بس مجھ سے پڑھ لیا کرو، میرا چہرہ نہ دیکھو۔ جب شاگردوں نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پردہ ہٹایا، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا چہرہ گدھے جیسا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کہ جو بندہ امام سے رکوع میں یا سجدے میں پہل کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے، میں اس حدیث کو بعید از عقل سمجھتا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایسا ہو جائے، میں نے جان بوجھ کر کیا، اور حدیث کا یقین میرے دل میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ لہٰذا امام سے رکوع میں یا سجدے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اس کے تابع رہنا چاہیے۔